بال میاں کی بارات. سوال یہ ہے کہ یہ بال میاں کون تھے، اور اس کا جواب مجھے اس کتاب میں ملا، شاہ محی الحق فاروقی کی کتاب سر گزشت. یہ کتاب سر گزشت نہیں بلکہ سر گزشت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروقی صاحب 1951 میں جب وفاقی سیکریٹریٹ میں بحیثیت کلرک ملازم ہوئے تو وہ ہر ایک کو سر کہتے تھے، اور 40 سال ملازمت کرنے کے بعد جب وہ جوائنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تو ہر ایک انہیں سر کہتا تھا، لہٰذا یہ خود نوشت سر گزشت ہے. مجھے یہ کتاب فاروقی صاحب کے فرزند جناب تسنیم فاروقی نے عنایت کی، جس کے لیے میں ان کا بے حد ممنون ہوں. اس کتاب کو پڑھتے وقت مجھے ابن صفی یاد آ گئی. جب ایک انٹرویو کے دوران کسی نے ابن صفی سے پوچھا کہ ان کی کتابیں لائبریری کے کون سے سیکشن میں رکھی جانی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میری کتابیں لائبریری میں نہیں بلکہ تکیے کے نیچے رکھی جاتی. اور اس کتاب کی بھی یہی ایک خصوصیت مجھے بہت پسند آئی. اس میں چھوٹے چھوٹے موضوعات، چھوٹے چھوٹے چٹکلے، پھلجڑیاں ہیں جو ایک صفحہ، 2 صفحے یا زیادہ سے زیادہ 3 صفحات تک محدود ہیں. لہٰذا یہ کتاب سوتے وقت پڑھنے کے لیے نہایت موزوں ہے کہ جب تک چاہیں پڑھیں، جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو وہیں آپ ورق موڑ کر تکیے کے نیچے رکھ لیں. اس کتاب کو جناب راشد اشرف اور ڈاکٹر پرویز حیدر نے مرتب کیا اور فضلی بکس نے شائع کیا. اس سے پہلے کہ بات کہیں سے کہیں پہنچے، ہم بال میاں اور ان کی بارات کی طرف پلٹتے ہیں. ہوا یوں کہ محمود غزنوی جب سومناتھ اور ملتان فتح کرنے میں لگا ہوا تھا تو اس کا ایک بھانجا جس کا نام مسعود سالار تھا اور وہ اس کی بیٹی کا منگیتر بھی تھا، وہ ایک چھوٹی سی پلٹن لے کر مشرق کی طرف روانہ ہوا اور رجواڑوں پہ رجواڑے فتح کرتا ہوا اور ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان بناتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا، اور مشرقی پنجاب سے گزر کر وہ پورب میں داخل ہو گیا، اور اس کے ہزاروں عقیدت مند پیدا ہوئے، اور انہوں نے مسعود سالار کو غازی میاں کا خطاب دیا، اور اس کے بعد وہ غازی میاں کے نام سے ہی پہچانا جاتا رہا. بنارس کے نزدیک ایک شہر ہے غازی پور، وہ بھی غازی میاں کے نام پر رکھا گیا ہے. تو چلتے چلتے بہرائچ کے مقام پر ایک جنگ کے دوران غازی میاں شہید ہو گئے، اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے معتقدین نے وہ انہیں غازی میاں ہی کہتے رہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ شہید کبھی مرتا نہیں. بہرائچ میں ان کا مزار ہے جس پر ہر سال عرس ہوتا ہے. دور دور سے زائرین بہرائچ آتے ہیں اور ان کے مطابق مرادیں مانگنے والے مرادیں پاتے ہیں. کوڑی اپنی کوڑ سے نجات حاصل کرتا ہے، بانجھ کو اولاد ملتی ہے، اندھے کو بینائی مل جاتی ہے، اور ناکام عاشق گوہر مقصود پاتا ہے. چونکہ غازی میاں اپنے سہرے کے پھول کھلنے سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر گئے تھے، لہٰذا ان کے معتقدین پیار سے انہیں غازی پیا اور بالی میاں بھی کہتے ہیں. ہر سال عرس کے موقع پر ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہے. دور دور سے غازی پیا کی باراتیں گاتی بجاتی آتی ہیں. درگاہ کے منتظمین چبوترے پر کھڑے ہو کر ہر بارات کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں ہار پہناتے ہیں، جس کے بعد بارات آستانے میں داخل ہوتی ہے.
ایک ماہ تک غازی میاں کا میلہ جاری رہتا ہے اور اس میں جگہ جگہ سے غازی پیا کی باراتیں آتی رہتی ہیں، دن رات قوالیاں ہوتی رہتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور منتیں مانی جاتی ہیں۔ پچھلے سال یعنی 2019 میں غازی میاں کے مزار پر 700 سے زیادہ باراتیں پہنچی اور زائرین کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بال میاں کی شادی کے ساتھ ایک ضمنی کہانی یا سب سٹوری بھی ہے، اور یہ ہے کرشنا مہاراج یا کنہیا جی کی پیدائش کی۔ ہندو مذہب میں کرشنا وشنو کے 8ویں اوتار ہیں اور وہ ایک بہت ہی رومانوی شخصیت کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ ان کی دوستی چرواہوں کی بیٹیوں سے ہو گئی جنہیں وہ بانسری بجا کر بلاتے تھے، مگر انہیں لڑکیوں کو چھیڑنے کی بھی عادت تھی۔ جب وہ کنویں سے پانی بھر کر لوٹتی تو وہ پتھر مار کر ان کے مٹکے پھوڑ دیتے اور وہاں سے بھاگ جاتے۔ کرشنا کو بہت سارے پیار کے خطابات دیے گئے ہیں جن میں گووندا، گوپال، نند لال اور کنہیا شامل ہیں۔ ہندو ہر سال جنم اشٹمی کا تہوار مناتے ہیں جو کنہیا جی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کرشن مہاراج دوبارہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پیدائش بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ مندروں میں ان کی شان میں بھجن گائے جاتے ہیں اور گھروں میں عید کا سا سما ہوتا ہے۔ زمانے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں آریہ سماجیوں کا بڑا زور تھا۔ وہ گاؤں گاؤں ہندو مذہب کا پرچار کرتے تھے اور مسلمانوں کو ہندو بناتے تھے۔ وہ دور مناظروں کا دور تھا جب مولویوں اور آریہ سماج کے سوامیوں کے درمیان مناظرے ہوتے تھے جس میں ایک دوسرے کے مذہب پر کیچڑ اچھالی جاتی تھی اور اپنے مذہب کی تعریف کی جاتی تھی۔ اور یہ مناظرے ہندوستان کی دیہاتی زندگی کا ایک بہت بڑا تفریح کا حصہ تھے۔ جب کسی گاؤں میں مناظرہ ہونے لگتا تو نزدیک کے سارے گاؤں میں ڈھڈورا پٹ جاتا کہ فلاں شام کو فلاں گاؤں میں فلاں مولوی اور فلاں پنڈت جی کے درمیان مناظرہ ہوگا، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں آنا شروع ہو جاتے، اور وہاں ایک میدان میں چوکیاں بچھائی جاتی ہیں، ان کے اوپر دونوں ٹیمیں بیٹھتی اور ان کے اندر اپنے اپنے دلائل دونوں پیش کرتے۔ تو اسی طرح ایک مناظرے کے دوران ایک پنڈت جی نے کہا کہ مولوی صاحب، ہماری سمجھ میں اسلام نہیں آتا، کیونکہ ہر سال آپ بال میاں کا بیاہ کر لیتے ہیں، اب تک سینکڑوں بیاہ کر چکے ہوں گے، اب کتنے بیاہ اور کریں گے؟ تو اس کے اوپر مولوی صاحب چکرا گئے اور مسلمانوں میں سانپ سونگ گیا، اور ہندو بڑے خوش کہ پنڈت جی نے ایک مناظرہ جیت لیا، اور جے رام جی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے اوپر اوس پڑ گئی۔ تو مولوی صاحب کو کچھ خیال آیا، تو مولوی صاحب کو یاد آیا کہ کنہیا جی کی جنم اشٹمی بال میاں کے عرس کے تقریباً 9 مہینے کے بعد آتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، پنڈت جی، اگر ہم بال میاں کا بیاہ ہر سال نہیں کریں گے تو پھر کنہیا جی ہر سال کیسے پیدا ہوں گے؟ اب اس دفعہ ہندو جو تھے خاموش، اور مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا، اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے، اور مسلمانوں نے کہا جی مناظرہ تو ہم جیت گئے، مگر ہندوؤں نے اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جی مولوی صاحب نے اتنی دیر لگائی اور پنڈت جی تو پہلے ہی مناظرہ جیت چکے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے ان کا آرگیومنٹ تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال مناظرے سے جب دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹے
تو دونوں خوش تھے کہ ان کی ٹیم مناظرہ جیت گئی. اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن.